مطابق بنانے اور دوسروں تک دین پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ڈیمو کلاس 1، ڈیمو کلاس 2 میں علم کی فضیلت، عالمہ کورس بلکہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کر لیے کہ عالمہ کورس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، تو ان کو اس طرح سے ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ عالمہ کورس صرف ایک تعلیمی کورس نہیں ہے، صرف ایک کورس کے حد تک نہیں ہے عالمہ کورس، بلکہ قرآن و صحیح سنت کو، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو سمجھنا، پڑھنا اور کوشش کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، ہمارا جینے کا ڈھنگ اور روزمرہ زندگی میں جتنے بھی طریقے ہیں سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں فالو ہونا ہے، انہیں ہمیں آئیڈیل ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے، تو ان کی سنت کو فالو ہونا۔ یہ تو دو چیزوں کو سمجھنے کے لیے، یہ دو چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو اسی دونوں کی، دو کتابوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور اس دین کو آگے نسل تک پہنچانے کے لیے صرف ہمارے محدود نے، ہمارے گھر والوں کو سکھانے، یا بیوی ہے تو شوہر کو سمجھانے، ماں ہے تو اولاد کو، پھر ماں کے اپنے مائکے والوں کو، اپنی سسرال، اپنے خاندان کو سمجھانے، آگے نسل تک اس دین کو پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے عالمہ کورس۔ یہ عالمہ کورس صرف کورس کے حد تک ہی نہیں، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس کورس میں انشاءاللہ ہم علوم، ایسے علوم پڑھائے جائیں گے جیسے کہ قرآن کا ترجمہ۔ آج ہم قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنے ایسے رمضان ہمارے گزر گئے ہیں جو دو مرتبہ قرآن ختم کر چکے ہوں گے، لیکن کوئی ایسے ہے جو مکمل رمضان کے مہینے میں مکمل ترجمے کے ساتھ قرآن کو ختم کیا۔ قرآن کو جلدی جلدی ختم کرنا یہ ہمارا ٹارگٹ مقصد نہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو۔ ہمارے ایسے بچیاں ہیں بہت سارے جو جانتے ہیں کہ قل ہو اللہ احد کی کتنی فضیلت، سورہ کی کتنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ان سے کہہ دیں کہ سورہ اخلاص کا ترجمہ کر دو، چلو سورہ فاتحہ کا میننگ ہی بتا دو، چلو تو 3 قل جو ہم روزانہ سونے سے پہلے پڑھ کے دم کرتے ہیں، اور جب ہمیں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تب بھی ہم اس کو دم کر کے پڑھتے ہیں، اس کا میننگ کیا ہے نہیں معلوم۔ تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، بلکہ نہ کہ قرآن کو پڑھتے نہیں چلے جانا ہے، ایسا نہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 10 آیتیں اگر وہ قرآن کی آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے اور وہ 10 آیتوں کو اس پر عمل کرے تک، اور اس کو سمجھے بھی نہ، سمجھے بغیر، تب تک دوسرے آیتہ نہیں یاد کرتے تھے، دوسرے آیتوں کو نہیں پڑھتے تھے۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ وہ قرآن کو تدبر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں اس سے کلاس میں بتائی تھی، تجوید کی کلاس، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کے کان میں ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، کیا ہے؟ ان ربک العذاب، ان ربک العذاب لواقع، بے شک آپ کا رب کا عذاب واقع ہونے والا، واقع ہوگا، بے شک آپ کا رب کا عذاب آئے گا۔ یہ آیت سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ میننگ کو سمجھ رہے تھے، سمجھ گئے، ترجمے کو سمجھے، اتنا روئے حضرت عمر رضی اللہ، اتنا روئے کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ کبھی ہم بھی دیکھیں کسی چیز کا زیادہ ہمارے اوپر اثر ہوا تو ہم بھی کیا ہوتے؟ بیمار پڑ جاتے، اندر جسم جو ہے بیمار ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، کئی دن سے ان کی عیادت کرنے لوگ آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس ایک آیت سن کر ان کے اوپر اتنا گہرا اثر ہوا کہ رب کے عذاب کے بارے میں ڈرنے لگے، جبکہ وہ ہوا سے کئی زیادہ نیکیوں میں آگے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے رہتے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہو گئے، پھر بھی قرآن کا اثر کتنا گہرا ان کی زندگیوں میں ہوتا تھا، ترجمے کو سمجھتے تھے۔ آج ہم نماز میں کھڑ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، میں اور آپ، نماز میں کھڑنے کا مطلب ہم اللہ کے سامنے کھڑ رہے ہیں، یہ محسوس ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
آپ نماز میں کھڑ رہے ہیں تو یہ سمجھ کے کھڑو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، یہ محسوس نہیں ہو رہا آپ کو تو کم سے کم یہ تو سمجھے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے، دعا کر رہے آپ نماز میں. آپ ایسے ہی سورہ دعا استفتاح پڑھ کے ثنا پڑھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑ گئے اور الحمدللہ رب العالمین اور رحمت ٹکا 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 پڑھ کے چلے گئے. آپ معنی کو سمجھے بھی گا اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیے اور اس کے بعد ضم سورہ بھی پڑھتے گئے، کیا ہمارا یہ پرابلم ختم ہو جائے کہ میری نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا، میں کتنے رکعت پڑھ رہا ہوں مجھے پتا نہیں چل رہا، نماز میں مجھے خیال ہی نہیں رہتا؟ یہ ان لوگوں کو رہتا ہے شکایت جو لوگ قرآن نماز کو ایسے نہیں پڑھتے جیسے وہ اس طرح سے جیسے اللہ نے اسے پڑھنے کو کہا. نماز میں خشوع و خضوع رہنا بے عزت. جب نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو جاتی تو نماز مکمل طور پہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا. کسی کو 100 نمبر بھی مل سکتے ہیں نماز سے، کسی کو 80 نمبر مل سکتے، کسی کو 70 نمبر، کسی کو 50 نمبر بھی، کسی کو اس سے کم نماز نمبر بھی مل سکتا ہے اگر وہ شروط کو، فرائض کو، نماز کو خشوع و خضوع پورا اگر کمپلیٹ آتا ہے تو 20 نمبر بھی مل سکتے ہیں نماز سے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا چیز سے منع کر رہے ہیں، کن چیزوں سے حرام کر رہے، پہلے لوگوں کے اوپر کن چیز کی وجہ سے عذاب اترا ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، ساری چیزیں پتا چلتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے اتنا روتے تھے آیتوں کو دیکھ پڑھتے پڑھتے ان کی آواز پست ہو جاتی تھی، نماز میں پیچھے والے لوگوں کو آواز ہی نہیں آتی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ پہ دوسرے آدمی کو نماز مسلی کھڑا دیتے تھے. مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام قرآن کو جب کھولتے ہیں تو ایسا گہرا اثر ہوتا تھا قرآن کے آیتوں کو، کیونکہ ترجمے کو سمجھ کے پڑھتے تھے ترجمے کے ساتھ. اور اسی طرح اس کورس میں ہم آپ لوگوں کو ترجمۃ القرآن بھی سکھائیں گے تاکہ آپ سب قرآن کو بس پڑھتے نہیں بلکہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے. کہ اگر آپ سورہ احزاب لے لیں، سورہ نور لے لیں، کتنے ایسے سورے ہیں جس میں عورتوں کے مسئلے مسائل ہیں، حجاب کے بارے میں ہے، طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں ہے، عورتوں کے مہر کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کی مشتمل سورے ہیں. آپ لوگوں کو جو ہے مخصوص صورتوں کے انشاءاللہ آگے بڑے کورسز میں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن اور صورتیں جو ہے شامل کریں گے عورتوں کے متعلق. تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد ہمارے اس کورس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. حدیث نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حدیثیں ہم تک پہنچانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، اسلاف علماء کتنے کی محنت تھی. دیکھیے آج حدیثوں میں بہت ملاوٹ ہے، بہت زیادہ ملاوٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے. اور آپ کو پتا چلا کہ یہ کورس بہترین کورس ہے، فلاں مصنف ہے، فلاں کتابوں سے ہمیں نصاب بنا کر، اور آپ یہ جو معتبر کتابیں ہیں تو آپ بلا جھجک ہم اس حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے. حدیثوں کو صرف سن کر بس ذہن میں رکھنے کی بات نہیں، حدیثوں کو یاد بھی کرنا ہے. جیسے ہم قرآن کو یاد کرنا ہے، قرآن کو ہم جتنا فوکس دیتے قرآن کی آیتوں کو یاد کریں، حدیثوں کو ہمیں یاد کرنا ہے، حدیثوں کو حفظ کرنا ہے. تو حدیثوں کا ہمیں علم رکھنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ قرآن سے دلیل دے دیے کسی کو اور اس کو حدیث سے بھی سمجھا دے، کورس میں آپ لوگوں کو حدیث سکھا جائے حدیثوں میں کیا رہتا ہے. حدیثوں سے کچھ حدیثیں جو طہارت میں، حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، روزمرہ زندگی کے بارے میں، اور جو بھی مختصر ہیں، یہ مختصر جو ہے حدیث کا کورس، حدیث بھی اس کورس میں انشاءاللہ الحمدللہ شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد اس کورس میں فقہ اور اسلامی مسائل بھی الحمدللہ شامل کیے ہیں. فقہ کا معنی، فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، کہتے سمجھ بوجھ، اور فقہ میں ہزاروں مسائل سے مشتمل ہے فقہ. تو آپ لوگوں کو جو انشاءاللہ ایڈمیشن لیں گے ان کو اس نصاب میں فقہ یعنی اسلامی مسائل بھی رکھے گئے ہیں. فقہ سے ہماری بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. فقہ سے جو ہے ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. مجھے معاف کرنا ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں. آج
ایسی خواتین لڑکیاں جو شادی ہو کر چلے گئی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں یہ نہیں تک معلوم کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، کئی بار غسل ہو رہا، انہیں یہ نہیں معلوم کہ مکمل غسل کا طریقہ کیا ہے، یوٹیوب میں مارے کہ غسل کیسا کیا جاتا ہے یا گوگل سے مان لیں، ہاں وہ طریقہ دیکھ کے فالو ہو رہے، کبھی اپنے غسل کے طریقے پر کریکشن کیے؟ کیا آپ نے کبھی حیض کے مسائل پر کبھی کریکشن کیے؟ کیا آپ نے نفاس کے دوسرے بھی طریقے جو بھی ہیں، مزی کے، ساری ودی کے یا وائٹ ڈسچارج کے جتنے بھی طریقے ہیں، کیا آپ نے اس کے اوپر کبھی جانچنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں علم رکھنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ فقہ کے معاملے میں ہمارے عورتوں کو زیادہ علم رکھنا ضروری ہے، لیکن آج ہمارے خواتین دور ہیں، بس یوٹیوب سے دیکھ کر وہ فالو ہو جاتے ہیں، یوٹیوب کے طریقے پہ چلتے نہیں۔ ہمیں جب تک کتاب سے ہمیں پڑھتے نہیں تب تک ہمیں مکمل طریقہ، صحیح طریقہ معلوم ملتا۔ ہر کوئی ایک ایک طریقہ بتاتے ہیں، ہر کوئی ایک ایک طریقہ اور کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت سارے خواتین کے اس میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ خود آگے بڑھ کر فقہ جیسے ایک بہت ہی فن کتاب کا مطلب یہ مسائل کی کتاب کر آگے بڑھ کر علم حاصل کر کر خود کریکشن کرے، اور ایسی عورتیں جو پوچھنے سے شرماتی ہیں اور ان کو آپ ایک آن لائن خطاب رکھ کر، خصوصاً عورتوں کی مسئلے مسائل کے بارے میں رکھ کر، کہ آپ ان کے مسئلے مسائل کے سوالات کے حل نہیں کر سکتے؟ کہ آپ نے اندر یہ کوشش نہیں کی، جذبہ نہیں آیا کہ میں جیسے کتنے ایسے خواتین جن کو نہیں معلوم ہے، میں حاصل کروں علم اور ان کو بھی کیا کروں، میں سمجھاؤں اور ان کو بھی اس کے بارے میں معلوم کروں؟ یا آپ کے گھر والوں لے لو، آپ کے بہن لے لو، آپ کے جتنے بھی ریلیشنز میں خواتین ہیں، انہی میں کتنے ایسے ڈاؤٹ ہیں، انہیں کتنے ایسے میں کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو فقہ سے ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں، طہارت کے، پانی کے کتنے، بس ہمیں معلوم ہے کہ پانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈیفینیشن، کتنا گہرائی سے سمجھا کر ہیں فقہ میں پانی کے بارے میں، پانی کی قسمیں، پانی گندا کب ہوتا ہے، پانی اچھا کب ہوتا ہے، گندا بول کے ہمیں کب نام دے سکتے ہیں اس کو، اچھا بول کے کب نام دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ فقہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں پانی کے بارے میں پورا سمجھا کر ہے۔ طہارت بول کے اللہ کے نبی، طہارت بول کے ایک باب ہی ہے حدیث فقہ میں، تو آپ فقہ کا نالج رکھنا آپ کے اندر بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ فقہ کا نالج نہیں ہے تو سمجھو آپ زیرو ہیں، آپ زیرو ہیں۔ تو فقہ کا نالج رکھنا بے انتہا ہمارا خواتین خصوصاً بے حد ضروری ہے، فقہ کا نالج۔ اور فقہ میں ہمیں کیا کیا ملتے ہیں، بہت سارے مسئلے جو ہم روزمرہ سے لے کر ہمارے ہر مسئلے مسائل کی جو بھی مسئلہ ہیں، یہ سب دور ہو جائیں گے۔ ہمارے عورتیں، بچیاں، بالی بچیاں، کسی کا ماہواری ڈیٹ 7 دن آتا ہے، کسی کو تو کسی کو 11 دن آتا ہے، ٹھیک ہے، بیچاری پریشان ہو کر 500 فیس ڈاکٹر کے پاس جا، لیڈی ڈاکٹر کے پاس جو ہے فیس بن کر، کہیں 500 کہیں اس سے بھی زیادہ بھی ہو جا رہے ہیں، بن کر لمبے لمبے ٹیبلٹس کی شیٹس، اس کے بولے ہوئے طریقہ کار کو سب لا کے فالو ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا سمجھا رہے ہیں، اگر 11 دن ہو رہا ہمیں، ہمارے مہینے سے بڑھ کر اگر ہمارے دن کو جو بلیڈنگ ہو رہا، ڈاکٹر کے اللہ نے بھی پہلے ہی بتا دیا، 14 سال پہلے اللہ نے بھی عورتوں کے مسئلے مسائل میں بہت سارے انصار کی خواتین کی حیض کے بارے میں سوال کیے ہیں کہ 11 دن ہونے پر اس بلیڈنگ کو کیا کہتے ہیں، ہمیں کیسے فرق کرنا ہے۔ کلر ٹو کلر بھی فقہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے ہیں کہ فقہ میں پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کلر اگر ہو رہا تو اس رنگ میں ہو رہا تو اس کو ہمیں کیسے فرق، اس کو کیا نام دیں گے، کیا یہ رنگ کا ہو رہا تو کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر ہم یہ نہیں کہیں گے اس کلر ہونے پر نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، مباشرت کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، نہیں۔ ڈاکٹر کا کام فیس لینا ہے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ان چیزوں سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ ارے اسلامی طریقہ دیکھیے، اسلامی طب نبوی دیکھیے، اللہ کے نبی سے ہمیں پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ تو فقہ کا علم رکھیں، آپ پڑھیں، آگے بڑھیں، اپنے قدم کو آگے بڑھیں، اپنے ذہن کو، اپنے دل میں شوق ڈالیں، دوسروں کو ہاتھ پکڑ کے ہمیں لانا ہوگا یہاں پہ، کیونکہ ہر کسی پر شیطان سوار ہے۔ دنیا کی فتنے، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، وقت کی کمی کی جو پرابلم ہے، شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے تاکہ ہم جلدی سے عالمہ بننے یا قرآن کا علم حاصل رکھنے یا دین کی طرف جلدی سے آگے نہ بڑھے ہم نے قدموں کو۔ یہ شیطان بالکل نہیں چاہتا ہے ہم سے، تو ہم
ہم شیطان نہیں بلکہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، ہم شیطان کے غلام نہیں ہیں۔ پڑھیں، ہم آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بار بار اس وسوسے کو دور ہٹائیں۔ اللہ سے نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اللہ میں بے علم ہوں، مجھے علم والی بنا، مجھے عالمہ بنا۔ اللہ سے دعا کر، یہ چیزیں اللہ سے مانگ کر لی جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے عالمہ بن جاؤ میں یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گے۔ یہ ہدایت اور آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ خود ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنی پڑے گی، تب جا کے اللہ آپ کو دیں گے، ہدایت دیں گے۔ کیا کہا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی خود دعا مانگے۔ اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی کا ہر چیز علم نہیں ہو جاتا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لینے کے آنے میں دیری ہوگی، مطلب ایک دن آج سمجھا، آج وحی نہیں آئی آج اللہ کے نبی پر۔ اتنے پریشان ہوتے تھے اللہ کے نبی سے، آج میں کچھ غلط کیا کیا؟ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، کہ جبرائیل نہیں ہے میرے پاس، اللہ کا وحی میرے پاس نہیں ہے۔ گھبراہٹ ہوتی تھی، اللہ کے نبی پریشان ہوتے تھے۔ کیا آپ کو کبھی گھبراہٹ ہوئی؟ کیا آپ کو ایسی پریشانی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی؟ میرے اندر، میرے سینے میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، میں تو کچھ جانتی ہی نہیں ہوں، میں بس سورہ فاتحہ جانتی ہوں، 4 سوروں کی حافظہ ہوں میں، اور سورہ فاتحہ کی حافظہ ہوں میں۔ ارے میرے پاس اتنا علم نہیں۔ کبھی تمہارے اندر ڈر آیا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دن کے پورے 24 گھنٹے کی منٹ کی اللہ تعالیٰ میرے مصروفیات کو دیکھ رہا ہے، کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ میں صدقہ دے رہی ہوں، میں حج بھی کر دی ہوں، میں نماز کی پابندی ہوں، پر علم سے محروم ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پاس میری پکڑ تو نہ ہو جائے۔ کبھی آپ ایسا ڈریں؟ یہ ایک دن وہی ہی نہیں آئی، اور اللہ نے بھی سوچنے لگے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں گئے، میں کوئی ایسا غلط کام، مجھ سے کچھ حرکت ہوئی جس سے اللہ ناراض ہو گئے، جبرائیل میرے پاس ہے، جبرائیل کو روک دیا ہوگا، روک دیے گئے، وہی نہیں ہے میرے پاس۔ خوف زدہ ہوتے تھے اللہ کے نبی۔ کبھی ہمارے اندر فکر ہوئی، والدین اپنی اولاد کو جو الحمدللہ صبح سے لے کر صبح کے کیریج سے لے کر صبح اب بھی محنت سے، فجر کی نماز کی پابندی بھی شاید نہیں ہوتی، لیکن بچوں کی کیریج کے لیے، بچوں کی محنت کے لیے صبح اٹھ جاتی ہیں والدین، اور اٹھ کر شام تک گھستی رہتے ہیں ہم محنت کچن میں اولاد کے لیے۔ کیا اس میں سے کچھ محنت اپنے اولاد کے پیچھے صحیح دین کی تعلیم کے لیے محنت کی ہے؟ اگر آج والدین اس فکر میں اگر صرف فکر میں رہتی ہے کہ میرا بچہ حافظ بن جائے، میرا بچہ میرا آنکھ میں ٹھنڈک بن جائے، میرا بچہ بڑا ہو کر کچھ ایسے سوچ رہنے سے بس آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کچھ نہیں بن سکتا۔ جیسا آپ دنیا کی تعلیم کے لیے گھس گھس کر آپ کے بچے کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اپنی لڑکی کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ کو دین کی تعلیم کے لیے اپنے بچے کے لیے محنت کرنا ہوگا۔ اگر اس میٹنگ ڈیمو کلاس میں اگر والدین ہیں، والدین جاگے، بیدار رہیں، ابھی سے اپنے بچوں کے دل میں نماز کی محبت ڈالیں۔ اللہ کے نبی نے کیا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اگر 10 سال آگے نہیں پڑھ تو ہلکی سی مار مارو۔ اور ہمارے خواتین اس چیز سے بے فکر ہیں، جیسے اپنے بچوں کو جو ہے صحیح راستے پر چلانے کی بس فکر رکھتی ہیں، بلکہ اس کی کوشش نہیں کرتی ہیں۔ تو والدین اپنے اولاد کی آپ صحیح تربیت کر رہی ہیں، نہیں اس کا کریکشن کر لیں۔ ہاں میں الحمدللہ صحیح تربیت کروں، میں موبائل نہیں دیکھنے دیتی ہوں، میں ٹی وی دیکھنے نہیں دیتی، میں فلاں دوستوں سے ملنے نہیں دیتی، کہ ان چیزوں سے شیطان خاموش رہ جائے گا؟ شیطان جو ہے اپنے بچے کو جو ہے محفوظ کر دے گا؟ نہیں، آپ کے بچے کی حفاظت قرآن ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا اذکار سے شیطان سے آپ کا بچہ محفوظ رہتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے اولاد کو سکھا رہے ہیں؟ آپ نے لڑکی کو ایک نہ ایک دن سسرال کی دہلیز پہ پہنچانا ہے، بھیجنا ہے، کیا آپ نے لڑکی کو تیار کیا، یا پھر ایسے ڈگری دے کر ریڈی کر کے بٹھا دیے کہ ہاں آپ لائق بن گئی سسرال جانے کی؟ نہیں، زیرو ہیں ہماری لڑکیاں زیرو ہے سسرال جانے۔ کیا ویسے تیار کر دی اپنی بیٹی کو، ساری چیزیں بتا دیے، شوہر کے حقوق بٹھا کے سمجھائیں، اور اولاد کی تربیت اور گھر کا ماحول اور اللہ اس کے رسول کی اور صحابیت کس طرح سے زندگی گزارتی تھی، ساری چیزیں بتائیں۔ کچھ علم دے کر بھیج رہی انہیں، دین تعلیم کا خزانہ دے کر بھیج رہی انہیں، تیار کر رہی انہیں؟ نہیں، ہم تیار کریں بس شادی کی تیاریاں، مال، کپڑے، ٹھیک ہے، اور سسرال کو بولنے کے لیے بڑے بڑے ڈگریاں، یہ سب تیار کر رہی ہیں والدین۔ نہیں، اگر آپ کی بیٹی ابھی بھی آپ کے گھر میں ہے تو آپ اسی کے ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی۔ پوچھو گے آپ سے، ضرور والدین سے پوچھے گی کہ کیوں؟ والدین اللہ نہیں پوچھیں گے، خود آپ کے اولاد ہی پوچھیں گے قیامت کے دن کہ اللہ پوچھ میری ماں سے کیوں نہیں؟ ذمہ دار تھے نا آپ تب تک آپ کے ذمہ دار میں، تو اولاد ہی آپ سے پوچھیں گے۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے،
ہم اپنے بچوں کو صبح شام اس فکر سے رہتے ہیں کہ شیطان ہمارے بچے سے دور رہے، شیطان سے محفوظ رہیں. صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ شیطان اولاد، یعنی ہمارے اولاد شیطان سے کیسے ہمارا گھرانہ شیطان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ دینی تعلیم سے، دینی ماحول سے، دینی درسگاہ سے، دین دین دین، یہ قرآن کی تلاوت سے. تو میرے حال میرے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے اور خود والدہ عورتیں دین کا علم حاصل کرنے میں بلا جھجک اور شیطان کے وسوسوں کو، شیطان کے سوالات کو ختم کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہ فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے نا، نماز پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی آپ سے آ کے سوال کرے نماز چھوڑ دی تو کیا ہوگا، تب کیا بولیں گے؟ گناہ ملے گا. اگر میں پوچھوں گا کیوں گناہ ملے گا، تو بولیں گے آپ اللہ نے قرآن میں اقیم الصلاۃ بول کے آرڈر دے دیا. کئی 600 سے زیادہ 700 مرتبہ اللہ قرآن میں اللہ نماز پڑھو پڑھو نہیں بول رہے، نماز کا حکم دے رہے کہ نماز ادا کرو، قائم کرو. پڑھو بولے تو ٹھیک ہے، جب من چاہے پڑھ لیں گے، ہمارا ہاتھ صحیح ہے تو پڑھ لیں گے، پیر صحیح تو پڑھ لیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے. نہیں، نماز قائم کرو مطلب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ صحت سے ہیں، آپ خوشی میں، غم میں، کیسے بھی حالت میں نماز کو قائم کرنا ہے، کسی بھی حالت میں. اگر چھوڑے تو کیا ہوگا؟ فرض، گناہ ملے گا، کیونکہ فرض ہے نا یہ. اسی طرح جتنے بھی فرائض ہیں اس کے چھوڑنے پر ہمیں گناہ ہوتا. اور اللہ نے بھی کہہ رہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر خاتون پر، ہر لڑکی پر، ہر مرد پر، ہر بچے پر، ہر بوڑھے پر. علم میں کسی ایج لمٹ نہیں کی اللہ کے نبی کہ اتنے ایج والے علم حاصل کر سکتے ہیں، نہیں. آپ کی جتنی زندگی باقی ہے، سوچے قیمتی زندگی مجھے حاصل کرنا ہے. ایک ایک دن بھی اگر ہمارے لیے باقی ہے، موت آنے کے لیے ایک دن بھی ہے ہمارے لیے، اور ہمیں پتا چلا کہ ایک دن میرے لیے، تو وہ دن بھی غنیمت سمجھ کے آپ علم کے لیے نکالنا پڑے گا وقت. سب پر علم سیکھنا فرض ہے. اور کتنے لوگ دین تعلیم سے محروم ہو کے اس فریضے کو انجام دینے سے دور ہو گئے اور فرض کو ترک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خاندان میں ایک عالمہ کا ہونا بے حد ضروری ہے. ایک مرد کا ایجوکیٹڈ ایک سوسائٹی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن ایک عالمہ اگر ایک خاتون اگر عالمہ بنتی ہے، صرف اس کے خاندان کو نہیں، اس کی سوسائٹی کو نہیں، آنے والی ساری نسل کو فائدہ مل سکتا ہے. میری دینی کوشش زیادہ کون کرنی چاہیے؟ ہم نا، نسل کو فائدہ پہنچانا ہے. ہمارے صحابہ کرام بعد والوں کا سوچ کے محنت کیے، اور ان کے بعد والے ان کے بعد والوں کا سوچ کے محنت کیے، ان کے بعد والے ان کے بعد والوں کا محنت کر کے سوچے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اپنے بعد والوں کو سوچنا نا، ہم بھی اپنے نسلوں کا سوچنا ہے نا. ہم ہی ہیں آج ہم سوچنے والے اپنی نسل کا، ہم ہی ہیں، میں اور آپ ہیں جو سیکھ کر آگے پہنچا سکتے ہیں صحیح تعلیم کو، آگے نسل کو ہم بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم چپ چاپ ہیں، ابھی سوچنے میں پڑ گئے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس ایج ہو گئی ہے، میرے ذہن میں وہ یاد نہیں ہوتا ہے، میرے ذہن میں وہ بیٹھتا نہیں، میری زبان پلٹتی نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. اے بہنوں، کیا سوچتے رہ جانے سے کیا ہم نسل کو آگے دین پہنچا سکیں گے، علم کو آگے پہنچا سکیں گے؟ نہیں. آپ آگے بڑھو، دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کے سارے مسئلوں کو کیسے حل کر سکتے ہیں. آپ قدم تو بڑھائیے، آپ آگے بڑھے، سوچ بنائیے آپ اپنے ذہن میں، اللہ رب العالمین کیسے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے. من سلک طریقا، کیا کرے اللہ کے نبی، جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، چاہے وہ آن لائن کلاس ہو چاہے آف لائن کلاس ہو، علم کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. آپ کے ٹائم کو اللہ آسان برکت دینے لگتا ہے، آپ کے گھر میں برکت آنے لگتی ہے. اللہ ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی کہہ رہے کہ آسان کر دیتا ہے. آپ نکلو پہلے علم کے راستے میں، اللہ آپ کے راستوں کو کیسے ہموار کر دیتا ہے. کون دعائیں کرتے ہمارے لیے؟ کبھی کبھی ہمارے لیے ہمارے ہمارے خاندان والے بھی ہمیں اتنا ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے یاد نام لے کے دعا کرنے کا بھول جاتے ہوں گے. لیکن علم حاصل کرنے والے صبح صبح رات میں، صبح شام علم حاصل کرنے والے کون دعا کرتے ہیں؟ سمندر کی مچھلیاں دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. اس دنیا میں دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ ہم سب کو بولتے نا، میرے لیے دعا میں یاد رکھ دو. حج کو جانے والے میرے لیے تھوڑا خصوصی میں دعا میں یاد رکھو، کیونکہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. سب محتاج ہوتے ہیں دعاؤں کے. یہاں پہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگ دعاؤں کے محتاج ہیں، لیکن ایک ایسی مخلوق جو ہمیشہ اللہ کی ذکر میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہا؟ وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اے انسانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ذرا دیکھو چرند پرند، اپنے اطراف کے چرند پرند کو دیکھو،
وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. افلا یسمعون تسبیحہم، اے انسان ان کی تسبیح تمہیں سن نہیں سکتے، ان کی تسبیح تمہیں سنے نہیں آتی، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے، تسبیح گنتے رہتے. ایسی مخلوق میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جو علم حاصل کرنے والوں کے لیے، جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کا نام لے کر اللہ کی مغفرت کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گھر میں دولت دے دے ان کے پر. ایسا نہیں، جو چیز کے لیے ہم آخرت میں تڑپتے ہیں وہ چیز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کی مغفرت کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کو مغفرت کر دے. ہمارے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے، چرند پرند سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو دین علم حاصل کرتے ہیں. اللہ، سوچے کبھی اس بات کو. جو کوشش کرتے ہیں نا اللہ راستے بنا دیتا ہے. ہم بھی آپ کو آج سمجھانے والے بنے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے والدین کا ہاتھ ہے. 8 سال کی عمر میں، چھوٹے چھوٹے سال کی عمر میں، جن کے آج ماں باپ بھی تیار نہیں رہتے چھوڑنے کے، اپنے آنکھوں کے سامنے اولاد کو پالنا چاہتے ہیں. 8 سال ایسی عمر میں جا کے ہاسٹلوں میں چھوڑ کے آتے تھے صرف اللہ کے خاطر. کوئی 8 سال کی بچی کو ہاسٹلز میں چھوڑنا پسند کرتے ہیں. 7 سال جن کو کپڑے دھونے نہیں آتا، نہانے نہیں آتا، کچھ کرنے نہیں آتا، بچکانی رہتی ہے عمر میں، والدین اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی سپرد اس طرح سے چھوڑ کے، مدرسے میں چھوڑ کے نہیں ہے، وہ یہ سمجھ کے چھوڑ کے آئے کہ میں اللہ کے حوالے کر کے آئی. 8 سال سے لے کر 13 سال کی عمر کی جرنی پوری دینی تعلیم میں گزر گئی، اور الحمدللہ دنیاوی کی تعلیم بھی ہمیں حاصل ہوئی. 8 سال سے لے کر 13 سال تک دین کی تعلیم میں جنی. بیچ میں کہیں کہیں ماں باپ بھی یاد آتے ہیں، کوئی استاد مار دیے تو پہلے امی یاد آتے، ابو یاد آنے لگتے. کہیں کہیں ہمیں پسندی کا کھانا نہیں ملتا، جیسے امی بنا کے کھلواتی ہے، ہمارے آرڈرز پر امی بنا کے کھلاتی، ہمیں خوش کرنے کے لیے امی مزے مزے کھانے بنا کے کھلاتی. پر ہاسٹل سے ہمیں ویسا نہیں ملتا. ہر چیز کی قربانی دینا پڑتا ہے. کھانے کی قربانی سب سے پہلے اپنے آنکھوں کے جگر، اپنے والدین کی قربانی دینی پڑتی ہے. کس لیے ہم لوگ نے سب مشقتیں اٹھائے ہیں؟ تاکہ آپ جیسے لوگوں کو گھر بیٹھے علم سکھائیں، آسان سے علم سکھائیں، آنے والی نسل کو ہم علم تک، آگے آنے والی نسل کو ہم پہنچائیں. ہم اس لیے قربانی دینا پڑی ہے ہمیں. بہت ساری قیمتیں آج آن لائن میں الحمدللہ 1000 کے اندر کی فیس میں جو ہے تعلیم ہو رہی ہے، جبکہ ہم کئی ہزاروں کی فیسیں ہم جو ہے قیمتی لگا کر، قیمتی وقت کو بھی لگا کر، قیمتی پیسوں کو ہم خرچ کر کر اس علم کو حاصل کیے ہیں. بہت محنت ہوتی ہے، بہت. ہاسٹل کی لائف اور ماں باپ کی الوداعی اور سب کے بارے میں مت پوچھو کہ آنکھوں میں آنسو آنے لگتا، دل رونے لگتا ہے. ماں باپ کی جدائی سے بڑھ کر اور کوئی غم نہیں ہوتا ہے اولاد کے لیے. تو میری دینی بہنوں، آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر اے سی میں یا فین کے نیچے ایک الگ سے روم میں بیٹھ کر، یا آپ صوفے پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یا پلنگ پہ بیڈ پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، آرام سے سہولت دے کر کھاتے پیتے آرام سے اپنے اولاد کو دیکھتے ہوئے، اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے آرام سے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اور سہولت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے دے دیا نا سہولت، آپ کو سہولت عطا کر دی ہے. گھر بیٹھے ایک بہترین استاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دلوا رہے ہیں، اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر سہولت؟ اور کس چیز کی ہمیں دیری کر رہے ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے؟ ابھی سہولت چاہیے آپ کو، اور بھی سہولتیں چاہیے. آگے بڑھو علم کے لیے، اللہ اور بنا دیتے ہیں سہولت، اور بھی سہولتیں بنا دیتے اللہ آپ کے لیے. میری دینی بہنوں، اس کورس کو صرف آپ لوگوں کو جوائن ہونے میں، ہماری اسٹرینتھ کو بڑھانے میں، ہمارا ادارے کا نام بڑھانے کے لیے نہیں. جیسا ہم جس فکر سے ہاسٹلز میں اپنے علم حاصل کیے ہیں، اور جب یہ تعلیم ہماری ختم ہو گئی ہے، اسی فکر سے آپ لوگوں کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس فکر اندر رکھ کر جاگ رہے ہیں، اسی فکر آپ لوگوں کو جگانا چاہ رہے ہیں. ایسے تو دنیا میں ہزاروں کورسز چل رہے ہیں، ہر کورس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم دین کے بارے میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں. تو آپ کہیں بھی دیکھیں تو علم کے بارے میں آپ کو مدعو کر رہے، تو آپ لوگ علم حاصل کریں، علم کی فضیلت کے بارے میں آگے لوگوں کو نسل کو پہنچانے میں، آپ اپنے آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کورس کی طرف میں دعوت دے رہی ہوں. اپنی آخرت خود گھر میں بیٹھ کے سنوار سکتی ہے. کیا آپ اپنے اولاد کو چھوڑ دے گی؟ جنت کو آپ اکیلے چلے جانے کا دل چاہے گا؟ شوہر کو بھی ساتھ لے جانے کا من چاہتا نا؟ ایک بار آپ سوچیں کہ تھوڑی دیر شوہر کو کچھ ہو جائے تو ہم رو پڑتے ہیں،
میرے سامنے اگر بچہ کچھ گر گیا تو آنکھوں میں آنسو آتا ماں باپ کو. کیا ہم اپنے سامنے جہنم میں اپنے گھر والے جلتے کو دیکھ پائیں گے؟ اسی لیے نا اللہ نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے سمجھو لو اپنے گھر والوں کو، پہلے سدھار لو. اسی لیے نا گھر سے سٹارٹ کرو دین کی دعوت. دین کی دعوت دینا تو دین کا نالج بھی رہنا نا. آپ کو معلوم ہونا کہ شوہر کو جہنم سے بچانا تو کیا کرنا، عورت کو پہلے دین کا علم حاصل کرنا، اولاد کو محفوظ کرنا، اولاد کو فرما بردار بنانا تو پہلے کیا کرنا ماں، اس کے اندر دین کا علم رہنا. تو میری دینی بہنوں، اس لیے میں اس کورس کی طرف دعوت دے رہی ہوں. آپ لوگ جڑے ہیں، آپ لوگ ہمارے کانٹیکٹس میں ہیں، واٹس ایپ میں شیئر ہے، تو آپ لوگ جڑے ہیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ جس فکر سے ہم لوگوں نے علم حاصل کیا اور اسی فکر آپ لوگوں کے اندر جگانا چاہتے ہیں، اسی نیت اور وہی کوشش ہمیں جو کر کے ہیں، اسی کوشش آپ لوگوں کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی حاصل کریں اور اپنے گھر والوں سے دین کی دعوت شروع کریں. اور اس کورس میں کیا سکھایا جاتا ہے ہمیں؟ عربی زبان. قرآن کون سی زبان ہے؟ عربی زبان میں ہے. اور خبر میں سوالات تیلگو، انگلش، تمل میں نہیں. قرآن ہمارے سوالات کس میں ہوں گے؟ قرآن میں جو زبان ہے عربی میں ہوں گے. کیا اس کے لیے ہمیں تیاری کی ہے؟ ہاں، بچے 12th کو جانے کے لیے 10 تک جو ہے کتنا بھی پیسہ لگا کے والدین خرچ کر کے پڑھتا کہ 12th میں پاس ہو جائیں. 12 کے بعد بی ٹیک کو جانا ہے تو بی ٹیک کے لیے اتنا نالج ہونا، اتنا پیسہ لگ رہا ہے، اور والدین بھی. تو کیا ہمارے اولاد خبر میں جانے، ہمارے سب جانے کے بعد خبر میں فرشتے ہمارے سوالات منکر نکیر جو سوالات کرو عربی بھی ہوں گے، ہم عربی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان ہے. کیا عربی سیکھنے کی ہمیں کوشش کی؟ تڑپ ہوئی کبھی ہمیں بات کرنے کی، سیکھنے کی؟ آنی چاہیے ہمارے اندر. شاید مصروفیات میں رہ کر ہمیں اس طرف توجہ نہیں دے، لیکن آپ سوچئے، فکر لائیے کہ مجھے قرآن کی زبان کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے. میں کسی کی ذریعہ بنوں، میں ایک معلمہ بنوں انشاءاللہ. یہاں سیکھ کر میں، ہاں آپ ضرور اس کورس کو 5 سالہ کورس یا 3 سالہ کورس جو ہے آپ سیکھ کر الحمدللہ ایک با اعتبار با اعتماد آپ معلمہ بن سکتی ہیں انشاءاللہ. اپنے اولاد کے لیے بن سکتی، دوسروں کے لیے تو آپ الحمدللہ معلمہ بن سکتی. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے بات کہ آپ کسی کو سکھانے کے ذریعہ بن گئے. تو اس کورس میں عربی زبان، بڑی بڑی کتابیں سٹارٹ نہیں کر دیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے بیسک کتابیں سٹارٹ کریں گے عربی زبان، جس سے آپ انشاءاللہ عربی بولنا سمجھنا آسانی ہو جائے گی. پھر صرف اور نحو، عربی گرامر. مثال کے طور پر قرآن کا ترجمہ پورا مکمل تو ہم کیسے سمجھ سکیں گے؟ تو اس کے لیے سپورٹ چاہیے ہمیں گرامر کی. قرآن کے ترجمے سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ گرامر کی ضرورت ہے. یہاں پہ قاف لام پیش قل، یہاں پہ قل آیا ہے، اصل میں کیا تھا؟ قالا تھا. اصل میں کیا تھا؟ قالا تھا. قل کیسے بن گیا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں گرامر سمجھنا رہتا ہے. تو دینی بہنوں، آپ لوگوں کو اس کورس میں مختصر، گھبرانے کی، ٹینشن کی، ڈرنے کی، خوف کی کوئی بات نہیں. بس اگر گھبراہٹ ٹینشن تھی شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں. میں تو آسان سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس کورس میں آسان اور سلیس اور آسان اور ایک دم سمجھنے والی اور آپ لوگ آسان سے پڑھی جانے والی کتابیں ہی رکھی گئی ہیں، اور ایسے معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کو حوالے کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا سکے، آپ لوگوں کے سارے ڈاؤٹس کو جو ہے کلیئر کر سکے. تو میری دینی بہنوں، جو ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے دماغ میں سوالات ہوں کہ اس کیسے سمجھائیں گے، میں پڑھ پاؤں گی کیا، مجھ سے ہو پائے گا کیا، گھر کے اتنے سارے کام ہے، شوہر کی تو بھی خدمت کرنا ہے، اولاد کی بھی تو دیکھنا ہے، اسکولز وغیرہ کی تیاری کرنا رہتا، مجھے اتنے بڑے بھاری سبجیکٹ سے گروپ میں دیکھ کر مجھے تو چکر آ رہی. ایسا کسی کو ہو رہا؟ بس وہ شیطانی وسوسہ ہے، پہلے اس کو ہٹا دے تھوڑی دیر. جیسا اگر وسوسہ ہے تو ابھی جو ہے کبھی کبھی، ہاں، جو اللہ کے نبی نے کہا کہ دین سے ہٹ کر کوئی سوال آیا آپ کے ذہن میں تو فوراً کیا کرو؟ اعوذ باللہ شیطان بھگو. کیوں بولے اعوذ باللہ؟ کیوں بولے سوال کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. تو یہ بھی دین سے ریلیٹڈ ہے نا. یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا تھا یہ بھی شیطان ڈال رہا آپ کے ذہن میں. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا. سکون سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیے، اگر میں یہ وقت اگر میں کھولی تو کیا پھر میرا دوسرا وقت موقع مجھے ملے گا؟ پتہ نہیں اگر میں تب تک زندگی رہوں یا نہ رہوں. ٹارگیٹ بنائے کہ رمضان آنے کچھ مہینے باقی ہیں، اس رمضان میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں انشاءاللہ. ہر جمعہ میں سورہ کہف کو رٹ کے بھاگتی تھی نا، اب رٹ کے نہیں، سمجھ کے پڑھوں گی کہ سورہ کہف میں اللہ اکبر کتنا بڑا واقعہ ہے. سورہ کہف میں پڑھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھو
کیا پتا چلے گا اور ایک سورہ پڑھ لوں. ہم قرآن تھوڑی دیر پڑھ کے تھک جاتے ہیں نا، بس اللہ اکبر، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو نیکسٹ کیا بولنے والے اللہ، نیکسٹ کیا ہونے والی آیت، نیکسٹ کیا بول رہے اللہ قرآن میں، نیکسٹ آیت کیا ہے. ٹینشن کیوریسٹی رہتی ہے آپ کو. قرآن پڑھنے میں مزہ، لذت، اور مت پوچھو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کا مزہ مجھ سے مت پوچھو، آپ خود ٹرائی کر کے دیکھیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے. تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ جو سوال ہے نا یہ شیطان کا ہے. پہلے آپ کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں. پھر بھی آتا ہے آپ کو سوال، یہ ایک بار ایڈمیشن لے کے دیکھے خود ہار کے بھاگ جائے گا. وہ خود ایک بار عالمہ کورس ٹرائی کر کے دیکھے، علم کے لیے قدم آگے بڑھا کوشش کرے. اب وہ تھوڑی دیر کے ریلیکس ختم ہو جائے گا کہ میری بندی تو یہ بندی، یہ اللہ کی بندی تو میری غلامی نہیں بن سکی. پھر کورس کا داخلہ لینے کے بعد پھر آپ کے پاس آئے گا وہ، اور طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا. اتنا لمبا کورس ہے، وقت نہیں مل پا رہا، باہر گھومنے جانا ہے، شادیوں میں جانا ہے، اس کے لیے تو وقت، یہ صحیح نہیں ہو رہا. ایک عالمہ کورس میں لے کورس صحیح نہیں ہو رہا. آپ ایک کام کیجئے، اس کو ختم کر دیں. یا تو شیخ کو بول کے کیا کریں، مجھے ایسا کمپلینٹ ہے، شیخ کمپلینٹس آ جاتے ہیں ہماری زبان سے تھوڑے تھوڑے. یہ بھی شیطان کی چال. جب ہمارے دل میں عزم آ گیا کہ میں کہیں بھی جاؤں تو آج میں یہ کلاس سن کے جاؤں، کیونکہ آج کی یہ کلاس مس ہونے سے پتہ نہیں مجھ سے ایک نئی بات مجھ سے چھوٹ گئی ہے. اور وہ نئی بات چھوٹ جانے سے نہ مانے وہ زندگی میں، اگر وہ مجھ سے سامنا آ گیا اور میرے پاس نالج نہ رہا تو نہیں، میں کسی بھی حال میں علم حاصل کروں گی، ٹارگیٹ کروں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، ان الشیطان عدو، اے لوگوں دنیا میں تمہارے آپس میں دشمن انسان، تمہارا شیطان ہے کھلا دشمن. فاتخذہ عدوا، اے انسانوں اسے تمہیں دشمن جیسا ہی سمجھو. دشمن جیسا کیسے سمجھو؟ بولے ایسا سوالات آئے تو ہم کو بھگانا ہوگا، تب ہم اس کے دشمن وہ ہمارا دشمن بن گیا. ٹھیک ہے. تو میری دینی بہنوں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں، اگر آپ تسلی سے آپ کے دل کی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے سوالات آ رہے ہیں، مجھے ایسا ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کلاس کے آخر میں سوالات کر سکتے ہیں، میں اس کا کچھ نہ کچھ حل دے سکتی ہیں انشاءاللہ. تو میری دینی بہنوں، اس کورس میں الحمدللہ اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا ہے. ہم لوگ دیکھیں بہت سارے، میں دیکھتی ہوں کنواری لڑکیاں پاکستانی ڈراموں کے بہت عاشق ہیں. ہاں، پاکستانی ڈرامے، پتہ نہیں آج سوشل میڈیا نوجوان لڑکیوں کو گمراہ کرنے، ٹھیک ہے، بہت سارے جو ہے چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. ان میں سے ایک پاکستانی ڈرامہ، فلمیں، جو بھی چیزیں ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں. اگر کسی کو بٹھا کے پوچھو فلاں فلم، تو نام کے ساتھ، ایکٹر کے نام کے ساتھ ہر چیز کا نام بول دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بولو. اچھا چلو، ہمارے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، یا تو کیا بولتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے. بس ایک نام رٹ لیے، امی رٹا دیے، بس ایک نام. اور امی سے پوچھو، بیٹا امی سے جا کے پوچھے، امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نام کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی مکمل مکہ میں کتنے سال تھے؟ اللہ کے نبی مکی زندگی کسے کہتے؟ امی کو بھی نہیں معلوم، پوچھنے والے، سوال کرنے والے کو بھی نہیں معلوم، جس سے سوال کیا اس کو بھی نہیں معلوم. ایسا ہے ہمارا دینی گھرانہ، ایسے ہے. آپ کو معلوم ہے میرے اور آپ کے لیے یہی نبی راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں کیے، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی. اے اللہ میری امت کا حال کیا ہوگا، میری امت. آج وہی امت اس نبی کے نام کو تو کیا، اس نبی کی پہچان تک نہیں ان کے گھر. آج ہمارے گھروں میں ہمارے نبی کی اولاد کو سونے سے پہلے سٹوریز سناتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسکول میں کیسا چلا، کیا ہوا. ہاں یہ اچھی بات ہے، تربیت میں سے آتا ہے پوائنٹ. لیکن کیا آپ اپنے اولاد کو روزانہ سلاتے وقت، ٹھیک ہے، کل کے سورے دم کر بیٹھ کر تھوڑی دیر روزانہ والدہ تھوڑے تھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولیں، تاکہ بچے کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت کچھ، زندگی جینے کا ڈھنگ اور صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کوشش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو بنا لے گا، وہ آئیڈیل بنا لے گا بچہ. دل میں محبت آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جینا بھی تو اللہ اس کے رسول کے لیے بلکہ دل میں بیٹھ جائے گا، اور مرنا بھی ہے تو اللہ کے رسول کے لیے بیٹھ جائے گا. اور کیا سعادت ہے اپنی اولاد اگر یہ دل میں بٹھا لی تو بات. خوش نصیب ہے ایسے والدین، ایسے اگر ایسے اولاد کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور اولاد ایسی بن رہی ہے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اگر آپ کے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوریز بتائیں، سیرت بتائیں،
ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو اور بولو کہ بیٹے یہ ٹخنوں کے اوپر رہنا ہے پائنچا، اگر ٹخنوں کے نیچے رہیں تو اللہ کل قیامت کے دن نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی بولے، اچھا اللہ کے نبی بولے محبت کے لیے تو کر دیں گے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے تو بیٹے یہ ایسا دوستوں کے ساتھ نہیں ملنا ہے، بیٹے ایسا گلیز اللہ کے نبی برے دوستوں کی صحبت کرنے سے منع۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، تو اگر آپ نے اللہ کے نبی کے دل میں محبت ڈال دی، اللہ کے نبی کی سیرت ان کو بتا دیے، ہجرت کا واقعہ ان کو بتا دیے، مدینے ہجرت میں کیسے اللہ کے نبی مشقت اٹھائے، کیسے ان کے ابو امی کی جدائی ہوئی تھی، کیسے ان کا بچپنا کا گزرا، بتائیے اپنے اولاد کو۔ کیا آپ کے اندر یہ سب نالج ہے بتانے کے لیے؟ معاف کرنا میں ایسا کہہ رہا ہوں تو، لیکن دل مانتا نہیں، کہنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو آپ کیا کرنا ہے؟ آپ خود سیکھنا ہے علم، سیرت کا علم رکھنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری دینی ماں اور بہنوں، آپ خود سیرت کا علم رکھیں، ننھے منھے بچوں کو ان کے دلوں میں سیرت کا تعلیم ڈالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں۔ اما عائشہ، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، ان کے بارے صحابیات کے بارے نام رٹائیں، جتنے بھی اما عائشہ رضا، اما صفیہ رضا، جتنے بھی ہمارے ازواج مطہرات امہات المومنین کے نام ہیں سمجھیں۔ ہمارے آج امہات المومنین کے نام بھی نہیں معلوم۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سوچنے میں پڑ جاتے کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی کی زوجہ تھی۔ جویریہ رضی اللہ عنہ، ان کا سٹوری کیا تھا، کیسے انہوں نکاح میں اللہ کے نبی کے، کبھی کوشش کیے سیرت پڑھو تو کتنا مزہ آئے گا، اور جہاں پہ مزہ آنا تو ہمیں تسلی ملے گی، جہاں پہ رونے کی بات ہے تو رونا اتنا آئے گا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے۔ یہ زندگی معلوم کر لو، بس ختم، ہمارے زندگی کے سارے ٹینشنز ختم ہو جائیں گے، سسرال کی طرف کے ٹینشنز، مائکے کی طرف سے ٹینشنز، بزنس کے ٹینشنز، اولاد کے ٹینشن، سارے ختم۔ سیرت کا علم پڑھتے جاؤ، روزانہ دین علم حاصل کرتے جاؤ۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو ڈپریشن کا ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ڈپریشن کا ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، یہ سارے بیکار ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹیبلٹ ڈاکٹر کی مطابق آپ الحمدللہ ٹیبلٹ صبح شام 2 کھا رہے ہیں، لیکن اصل آپ کی علاج ٹیبلٹ میں نہیں ہے، آپ کی اصلی علاج، آپ کی ذہنی سکون، آپ کی دلی سکون، آپ کی گھر کی سکون، ساری سکون دین میں ہے۔ صحیح میں دین میں آپ لکھ لیں، بات قرآن میں ہے، نماز میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے جائیں، قرآن کو سمجھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا سکون ہے جو آپ کو ہمیشہ دیتی ہے، سکون سوتے وقت بھی سکون دیتی ہے، سکون ہی سکون رہتی ہے زندگی میں۔ ہم کوشش کریں ایک بار، کیسی سکون آتی، کیسی برکت آتی ہے گھر میں، کیسی آپ کے اوپر رحمت نازل ہوتی، کیسی دلی پریشانی سے دور رہتے ہیں، کیسے بلڈ ہائی پریشر سے آپ جو ہے اطمینان رہتے ہیں، آپ کا بی پی لو ہمیشہ جو بیلنس رہتا ہے، سکون رہتے، آپ اطمینان رہتے۔ کیوں؟ آپ کو جو ہے دین کا تعلیم ہے نا، ہر وہ چیز سکھا دیتا ہے، ہر وہ ڈپریشن کی چیز بتا دیتی ہے، غصے کے وقت ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ٹینشن کے وقت ہمیں کیا دعا پڑھنا پڑے گا، کیا ذکر کرنا ہوگا، ایسے فلاں چیزیں ہمیں جو ہے پتا ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے عملی پیجامہ ہم عمل کرتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، ہم خود بخود بیلنس ہو جاتے ہیں۔ یہ سکون ہے، یہ دین علم ہمیں سکون عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ دل کا بھی گھبراہٹ رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں، تھوڑی دیر استغفر اللہ پڑھ لیں، تھوڑی دیر سبحان اللہ بھی پڑھ لیں، اور آرام سے لیٹیں۔ رات میں کیسی نیند آتی ہے دیکھیں، کیسے اچھی سی نیند آنے لگتی، سکون ہے، سکون۔ تو دین علم حاصل کرنے سے ہم ساری چیزوں کا علاج، ڈاکٹر بن کے آپ بتا سکتے ہیں کسی کو، آپ کے پاس کوئی آئے میری اولاد کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کیجیے، بولا ہم کو کہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ ان کے محتاج ہونے کے بجائے آپ ہر صبح شام اللہ سے کہیں استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں، اللہ رب العالمین جو ہے آپ کی خواہش پوری کریں گے۔ تو میری دینی بہنوں، تو سیرت کا علم ہمارے اندر رکھنا بے حد ضروری۔ اس کے بعد عربی زبان کے بارے میں بولی، اس کے بعد اسلامی آداب کے بارے میں اور اخلاق کے بارے میں یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نمونہ ہے غیر مذہب والوں کے لیے، ہم آئیڈیل ہیں، حجاب کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، سفر میں کرنا، سفر کے آداب، ہر چیز کے آداب، سلام کے آداب، ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر وہ سب آداب ہیں جو دوسروں کے لیے ہم آئیڈیل بن رہے ہیں دوسرے مذہب کے لیے؟ نہیں، آپ اخلاق والے، ادب والے، تو دوسرے ہمارے اوپر اٹریکٹ ہوتے ہیں ہمارے اسلام پر۔ تو یہ چیزیں ہم اس کورس میں انشاءاللہ سکھائے دیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ہر سبق آسان زبان میں،
مثالوں کے ساتھ ہر سبجیکٹ، ہر فن کو ہم روزمرہ زندگی سے چھوڑ کر ہر چیز جوڑ کر ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہر اسٹوڈنٹ صرف سبق یاد کرنے کے لیے بلکہ نہیں، اس پر عمل کرنے، اس پر آگے جا کر عمل بھی کر سکیں، ایسی تعلیم ہم انشاءاللہ دیتے ہیں۔ ایک آیت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں، قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ ان کے درجات بلند ہو جائیں؟ آپ میں سے کوئی ہے کہ اپنے درجات کو بلند کریں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ علم والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایمان والے ایک اور علم والے دونوں کے درجات کے ہیں اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ تو میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کورس کو صرف امتحان پاس کرنے کے لیے یا پھر ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا جس میں آپ کا نام سجایا ہوا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے نمبرات سجائے ہوئے رہتے ہیں، اس کو اس ٹکڑے کے لیے نہیں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین سیکھنے کی نیت سے آپ لوگوں کو میں مدعو کر رہا ہوں، ہماری کورس کی طرف دعوت دے رہی میں آپ سب کو، اخلاص کے ساتھ حاصل کریں، اخلاص کے ساتھ داخلہ لیں، اخلاص کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں، بس اپنے حد تک نہیں بلکہ اس کورس کے بارے میں، اس دین علم کی اہمیت کے بارے میں، اپنے ریلیشنز میں کوئی کنواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اس کی طرف دعوت دیں۔ آپ کا بلانا، آپ کا جوڑنا اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ اجر ہوگا، اور وہ لوگ آ کر دین کے علم میں آگے قدم بڑھا رہے اور وہ علم حاصل کر رہے تو آپ ذریعہ بن گئے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آخر میں کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔